امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پہ لکھا کہ وقت گزر رہا ہے، ایران کو فوری طور پہ حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایران جلد فیصلہ کرے، وقت انتہائی اہم ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی پر عمل کیا تو امریکی فوج کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر ایران نے چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف چین کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات۔ باقر کالیباف امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ فیصلہ ملک کے بیشتر شہروں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہونے کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ فریضہ حج کی ادائیگی 25 مئی سے شروع ہوگی۔ مناسک حج کا اہم رکن وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ عمان، انڈونیشیا، ملیشیا، تیونس، ترکیہ میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ بھارت میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ 1,23,684 پاکستانی آزمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ حج پروازوں کا سلسلہ 21 مئی تک جاری رہے گا۔ پاکستان کو نقشے سے مٹانے کے بعد ذہنی دیوالیہ پن ہے۔ بھارت خطے کو نئی جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کرے۔ نئی جنگ کے نتائج نہ صرف پورے خطے بلکہ اس سے باہر بھی تباہ کن ثابت ہوں گے۔ پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف کے متنازع اور اشتعال انگیز انٹرویو کو غیر ذمہ دارانہ اور جنگی جنون پر مبنی قرار دے دیا۔ ترجمان ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی قیادت 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکی۔ بھارتی بدخواہی کے برعکس پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور خطے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاست تحمل، پختگی اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے والا ریاستی دہشت گردی کا سرپرست ہے۔ بھارت ہی علاقائی عدم استحکام کا بڑا سبب اور سرحد پار ٹارگٹ کلنگز کا مرتکب ہے۔ بھارت مارکہ حق کے بعد بھارت شدید مایوسی کا شکار ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی پر بھارت کو سفارتی اور قانونی محاذ پر شکست۔ عالمی عدالت نے بھارت کی پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش مسترد کر دی۔ سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ عالمی بینک کی ضمانت کے تحت ہوا۔ پاکستان کا موقف انڈس واٹر ٹریٹی کی درست قانونی تشریح اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کو آبی وسائل کا آپریشنل ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرنا ہوگا۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل یا غیر مؤثر قرار دینے کا بیانیہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری ہم منصب کا ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں ثالثی کی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی صدارتی محل میں ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن ثالثی پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے 3 گھنٹے صدارتی محل میں گزارے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر تہران پہنچے۔ امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اہم پارٹنر قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل گریٹ کوپر نے امریکی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی میں قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی تعاون کے باعث دہشت گردی کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے ہیں، جو پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ شراکت داری اور مشترکہ عزم کا ثبوت ہیں۔ سینٹ کوم سربراہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی
मौजूदगी और खतरात बदस्तूर खित्ते के अमन के लिए चैलेंज हैं और अफगानिस्तान अमेरिका की निगरानी में सरफहरिस्त है। मशरिक वस्ता में कशीदगी बरकरार, अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल-जुफ्रा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात के 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया है। पैगाम लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। फ्रांसीसी नशरियात इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। ईरान के मुफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। अमेरिका ने ईरान के सामने नई शराइत रख दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी शराइत में अफज़ूदा यूरेनियम के हवालगी और ईरान को मुआवजा न देना शामिल है। अमेरिका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे, तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर हो। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जंगी ख्वाहिश ने सिफारती अमल ज़बरदस्त किया। अमेरिका ने खुद खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वो हुकूमत सिंध से रब्ता करना है। अभी तक कोई वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह का ना कोई रब्ता आया, ना कोई मसूदा है, ना कोई ड्राफ्ट आया। तो जब ड्राफ्ट आएगा, जब इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है कि उन सारी चीज़ों को अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाती है, उसके बाद फैसले होंगे। अभी तक किसी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आया। किसी भी आईनी तरमीम पर विफाक ने राबता नहीं किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, किसी किस्म के अफवाहों पर कान ना धरे जाएं। बोले, बदकिस्मती से हमने मनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। मनशियात फरोशी काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका। मीडिया पिंकी को ग्लैमराइज ना करे। जिन्होंने सियासत और तनकीद करनी है वो करें, हम अपना काम करते रहेंगे। कराची में जदीद तर्ज के स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पतालों, जामियात, अवामी मनसूबों पर काम जारी है। 23 मई को शाहराह भुट्टो फेज़ 1 का इफ्तिताह होगा। फेज़ 2 का संगे बुनियाद रखा जाएगा। रेड लाइन का काम दिन रात चल रहा है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध भर में दिन रात काम हो रहा है। कराची की तमाम शाहराहों को बेहतर किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध कासिम नवीद कमर ने कहा, शाहराह भुट्टो तकमील के आखिरी मराहिल में है। कराची के अवाम को सहूलतें फराहम करते रहेंगे।